السلام علیکم۔ جماعت ہفتم کی اسلامیات کی کتاب کے ساتھ حاضر ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سے گزارش ہے اسلامیات کی کتاب، قلم اور نوٹ بک کو پاس رکھیے۔ سبق کی پڑھائی خود کریں۔ ویڈیو لیکچر میں خاص نکات اور اہم پہلوؤں پر ہی روشنی ڈالی جاتی ہے۔ اسلامیات کے لیکچر اخلاص نیت اور پوری ذمہ داری سے ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ بشری تقاضوں کے مطابق اگر سخن کوئی غلطی ہو تو ہم اللہ کی بارگاہ میں معافی اور ہدایت کے طلبگار ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے فتح مکہ۔ پس منظر، وجہ، بیک گراؤنڈ۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری کو مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کی روح سے مسلمان اور کفار مکہ عرب قبائل میں سے جس سے چاہے معاہدہ کر سکتے تھے۔ بنو خزاعہ مسلمانوں کے ساتھ اور بنو بکر نے کفار مکہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ بنو بکر اور بنو خزاعہ کے درمیان پرانی دشمنی تھی۔ 1.5 سال تقریباً حالات بالکل نارمل رہے۔ بنو بکر نے ایک رات پرانی دشمنی کی بنیاد پر بنو خزاعہ پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا۔ بنو خزاعہ اپنی جان بچانے کے لیے حرم میں داخل ہو گئے۔ بنو بکر نے حرم کی حرمت کا بھی خیال نہ رکھا اور حرم میں داخل ہو کر بنو خزاعہ کا خون بہایا۔ بنو خزاعہ کا ایک وفد جماعت گروپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں مدینہ شریف حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سارا واقعہ سنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد کی اپیل بھی کی۔ بنو خزاعہ مسلمانوں کے حلیف تھے اور ان کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زمرہ رضی اللہ عنہ کو 3 شرائط دے کر مکہ مکرمہ کی جانب روانہ فرمایا۔ یہ شرائط درج ذیل تھیں: بنو خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا ادا کیا جائے، بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں، معاہدہ صلح حدیبیہ کے ختم کرنے کا اعلان کر دیں۔ حضرت زمرہ رضی اللہ عنہ جب یہ شرائط لے کے کفار مکہ کے پاس پہنچے تو کفار مکہ کے اندر سے ایک شخص نے تیسری شرط کے قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ قریش مکہ کو بعد میں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے ابو سفیان کو معاہدہ صلح حدیبیہ کی تجدید یعنی اسے رینیو کروانے کے لیے مدینہ شریف روانہ کیا۔ ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد وہ کئی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ملا، لیکن صلح کی تمام کوششوں میں ناکامی کے بعد ابو سفیان مکہ مکرمہ واپس لوٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی کا حکم آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سفر مکہ کی تیاریوں کو نہایت خفیہ رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو ابھی تک مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، اپنے خاندان سمیت ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف آ رہے تھے۔ وہ مقام جحفہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق انہوں نے اپنے خاندان کو مدینہ منورہ بھیج دیا اور خود لشکر اسلام میں شامل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری پڑاؤ کا مطلب ہے سٹے کرنا، رکنا، مڑاسران میں تھا۔ یہاں سے مکہ مکرمہ تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے تمام لشکر اسلام نے الگ الگ جگہ آگ روشن کی۔ قریش مکہ اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ وہ اب تک مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ روا رکھ چکے ہیں۔ معاہدہ صلح حدیبیہ کے ختم ہونے کے بعد مسلمانوں کی طرف سے ابھی تک کسی رد عمل کا اظہار بھی نہیں ہوا تھا۔ قریش کو لشکر اسلام کی روانگی کی اطلاع ملی تو انہوں نے ابو سفیان بن حرب، حکیم بن حزام اور بدیل بن برقہ کو مسلمانوں کی جاسوسی کے لیے روانہ کیا۔ اس تجسس میں ان کا گزر مڑاسران میں ہوا،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کی حفاظت پر جو دستہ دستہ جماعت متعین مقرر تھی، انہوں نے ابو سفیان وغیرہ کو دیکھ لیا اور پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو اسلام کی دعوت دی۔ ابو سفیان مکہ مکرمہ کے 3 طاقتور سرداروں میں سے ایک تھا۔ ابو جہل 2 ہجری میں غزوہ بدر میں 2 نوعمر مجاہدوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا۔ ابو لہب 2 ہجری غزوہ بدر کے فوراً بعد ایک بیماری کا شکار ہو کر ہلاک ہو گیا تھا۔ تیسرا بڑا سردار ابو سفیان، اس نے اب تک اسلام کے خلاف کوئی ایسی کسر نہ تھی جو اٹھا نہ رکھی ہو، مگر اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب وہ اس حال میں آیا کہ صحابہ کرام اسے پکڑ کر لائے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی، سلامتی کی دعوت دی۔ ابو سفیان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حسن سلوک سے بہت متاثر ہوا۔ وہ جان گیا کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، اور وہ فوراً ایمان لے آیا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہونے لگے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر کھڑا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کے لشکر کا نظارہ آنکھوں سے دیکھ لیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو عزت دی اور فرمایا کہ جو کوئی ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر میں پناہ لے گا اسے امان ہے۔ اس کے علاوہ جو ہتھیار ڈال دے، مسجد حرام میں داخل ہو جائے یا اپنا دروازہ بند کر لے، اس کو بھی امان ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ تیزی سے مکہ مکرمہ پہنچے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے امان کا پیغام لوگوں کو دیا اور قریش مکہ کو بتایا کہ ان میں مسلمانوں سے لڑنے کی ہمت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم فرما دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لشکر سے لڑنے کے لیے قریش کے کچھ نوجوان آئے جو معمولی سی جرب میں قریباً 13 لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید مکہ مکرمہ کے گلی کوچوں سے ہوتے ہوئے کوہ صفا پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار اور مہاجرین کے ساتھ مسجد حرام کے اندر تشریف لائے، حجر اسود کو چوما اور اپنی اونٹنی پر بیت اللہ کا طواف فرمایا۔ طواف کے بعد حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ سے خانہ کعبہ کی چابی لی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کمان تھی اور بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کمان سے خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تمام بت گرا دیے۔ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے اور سورۃ بنی اسرائیل کی اس آیت کی تلاوت فرماتے جاتے۔ اس کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا فرمائی اور باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا کے بعد قریش سے فرمایا، قریش کے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ وہ بولے، اچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے صاحبزادے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، آج تم پر کوئی سرزش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریشی مکہ کو فتح مکہ کے موقع پر معاف فرما دیا۔ فتح مکہ تاریخ انسانی کا وہ اہم واقعہ ہے جس میں دشمن کو رحم دلی، صبر اور برداشت سے جیت لیا گیا۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ دنیا جب سے بنی ہے اور جب تک رہے گی، انسانی تاریخ میں جنگیں بھی ہوں گی اور فتوحات بھی ہوں گی۔ یہ وہ ایسا لامحدود سلسلہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مفتوحہ قوم کے ساتھ عفو و درگزر اور تحمل و برداشت جیسی نظیر ملنا ناممکن ہے۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قول و فعل کے ذریعے ثابت کر دیا کہ اسلام سلامتی اور امن کا مذہب ہے۔ جی عزیز طلباء و طالبات، PDF فائل ویڈیو کے ساتھ ہیں۔ مشقی اور معروضی سوالات کے جوابات خوش خط لکھیے، انہیں خوب اچھے طریقے سے یاد کیجیے۔ آن لائن جماعت کے لیے چند ہدایات: خوب اچھے طریقے سے تیار ہو کر گھر کے ایک خاص حصے کو مختص کیجیے۔ فرصت اور امن کے لمحات کو دینی اور دنیاوی تعلیم کے حصول میں لگا دیجیے۔ یاد رکھیے، یہ وقت اللہ کی طرف سے آپ کے پاس امانت ہے، اسے ضائع مت کیجیے۔ اللہ حافظ۔